بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہے صفحہ 320 320 ولاگ نمبر 5۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جس میں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہے۔ جلد اول، سورۃ الفاتح، سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، جس کا نام ہے معارف القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 5 آخری ویلاگ ہے، صفحہ ہے 320۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن، تو ہی رنگ بہار، تو ہی میرا جیفن، تو ہی فن کا سنگار، تو ہی میرا جیفن، تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار۔ یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، یہ حور و ملائکہ و جنات میں، کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے، اجالا ہے تو۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بانی، بنیاد رکھنے والے، بانی بیت اللہ اصل میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مددگار کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا، کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلا دینے کا ذکر ہی بیت اللہ کی جگہ بتلا دینے کا ذکر ہے، کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے۔ یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرنا ہے، اس کی تعمیر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعہ سے پہلے موجود تھا، پھر طوفان نوح کے وقت منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا، صرف بنیادیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پہلے بانی نہیں، بلکہ سابق بنیادوں پر جدید تعمیر ان کے ہاتھوں ہوئی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ پہلی تعمیر کس نے اور کس وقت کی، اس میں کوئی صحیح اور قومی روایات حدیث کی منقول نہیں۔ اہل کتاب کی روایت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی۔ یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک ٹیلہ کی صورت میں باقی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عصر نو تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد اس تعمیر میں شکست و ریخت تو ہمیشہ ہوتی رہی، مگر منہدم نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل قریش مکہ نے اس کو منہدم کر کے عصر نو تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شرکت فرمائی۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ کل آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 1 کے ساتھ، جس میں احکام و مسائل متعلقہ حرم محترم، یہ ہمارا کل کا ہیڈنگ ہوگا۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اللہ کا کلام دنیا بھر میں خوب پہنچے۔ دیوبند کی گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، ان اولیاء میں حضرت درخواستی بھی آیا، الیاس کی لحد پر رحمتوں کی بارش، جس نے گلی گلی میں اسلام ہے پھیلایا، محشر میں جھنکی گلیوں دربار رب میں کہنا، جب حضرت
سامنے تھی جنگوی ہے مسکرایا، جب موت سامنے تھی، جب موت سامنے تھی، جنگوی ہے مسکرایا، زندان میں فاروقی ہے خون میں نہایا، زندان میں فاروقی ہے خون میں نہایا، وہ شیر دل مجاہد اور جیل کی سلاخیں، اعظم کے ولولہ میں ذرا فرق بھی نہ آیا، تاریخ دیوبند میں غازی ولی مجاہد، شہید کا خون شہداء کا خون دیکھا جب ورق ایک اٹھایا، شہداء کا خون دیکھا جب ورق ایک اٹھایا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، دیوبند کے گلشن کا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، راہ حق میں جان دے دی شعیب و قاسمی نے، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے۔